بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایک اچھا میسج زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اولاد کے لیے کچھ وظائف بتائیں گے۔ ہمارے وہ بہن بھائی دوست جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں اور بارہا کوششیں کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ دعائیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت کے اوپر پختہ یقین ہے کہ اگر آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو، موجودہ دور میں اولاد کا جو نہ ہونا ہے، اس کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ ایسے کرے کہ تہجد کے وقت اٹھے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کے پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الملک کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الملک کی تلاوت کرے، اور یہ عمل اس نے 41 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کے پڑھنے ہیں، اور دونوں رکعتوں میں جہاں پر ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور یہ عمل 41 دن جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رحمت یعنی بیٹی کا طلبگار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ شورى جو کہ 25ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 49، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا۔ سب سے پہلے اس آیت کو یاد کر لینا ہے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں رکھ کے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے والے کو رحمت یعنی بیٹی سے نوازیں گے، اور اللہ رب العزت بیٹی جیسی رحمت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیٹی کی رحمت جیسی نعمت سے نوازا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو بیٹی عطا فرمائی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اب اس کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیں، تو وہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد سورۃ الفجر کی 100 مرتبہ تلاوت کرے، اور یاد رکھیں کہ تلاوت کرنے سے پہلے بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور تلاوت مکمل کرنے کے بعد بھی 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد نرینہ یعنی بیٹا ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے دوستو، اگر کوئی عورت بانجھ پن کی وجہ سے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ وہ 10 راتیں مختص کرے اور ہر رات میں 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ تو یوں 10 راتوں میں اس عورت نے 10,000 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور کوئی ناغہ نہیں کرنا، مسلسل پڑھنا ہے، اور ہر روز پڑھنے کے بعد اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بانجھ پن کو ختم کر دیں گے اور اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اگر عورت نہ پڑھ سکتی ہو تو اس کی جگہ پر شوہر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ شوہر کے اس وظیفے
شوہر کا وظیفہ پڑھنے سے بھی اللہ رب العزت اس عورت کا بانجھ پن ختم کر دیں گے اور انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج اور یوٹیوب سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔